اللہ جل شانہ کا انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی فرمانا یقیناً یہ ان کے مقام و مرتبے کی ایک دلیل ہے، بلند مقام و مرتبے کی ایک دلیل ہے کہ عام انسان سے اللہ پاک گفتگو نہیں فرماتا، کلام نہیں فرماتا۔ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا وصف تھا، ان کی خوبی تھی اور ان کا مقام و مرتبہ تھا کہ اللہ پاک نے ان سے کلام فرمایا۔ لیکن انبیاء کرام علیہم السلام سے جو کلام ہوا، کسی سے کلام ہوا تو اس طرح کے براہ راست کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے۔ کسی سے براہ راست کلام نہیں ہوا بلکہ فرشتے کے ذریعے ہوا، جیسے جبریل امین علیہ السلام عام طور پر انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ کسی سے کلام ہوا تو اس طرح کہ ان کے دل کے اندر بات کو ڈال دیا گیا۔ کسی کو جو وحی کی گئی وہ خواب کی حالت میں کی گئی، تو وحی جو اترتی تھی وہ مختلف انداز میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ جل شانہ نے سورۃ الشورى میں یہ ارشاد فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ اللہ پاک اس سے کلام کرے مگر یہ کہ اللہ پاک اس کی طرف وحی کرتا ہے، یا ما ورائے حجاب، پردے کے پیچھے سے اس سے کلام ہوتا ہے، یا اللہ پاک فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ پاک کے اذن سے جو چاہتا ہے اس کی طرف وحی کرتا ہے۔ اللہ پاک براہ راست کلام فرمائے گا، اللہ پاک دل کے اندر بات کو ڈال دے گا، اللہ پاک فرشتے کو بھیجے گا جو اس سے گفتگو کریں گے، اس کی طرف وحی کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر مختلف انداز میں اس طرح وحی آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ پاک نے ہر طرح کی وحی بھیجی۔ آپ کے دل کے اندر بھی بات ڈالی گئی، آپ سے خواب کے اندر بھی گفتگو کی گئی، آپ علیہ السلام سے اللہ پاک نے بغیر کسی واسطے کے براہ راست کلام فرمایا۔ شب معراج کلام ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے علاوہ اور مقام پر بھی کلام ہوا۔ اسی طرح اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، اور ایسا بھیجا کہ بعض کتب کے مطابق سیدنا جبریل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے۔ بہت بڑی بات ہوتی ہے 24,000 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہونا۔ تو کسی نبی علیہ السلام کے مرتبے کو ہم اس طرح جان سکتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی طرف وحی فرماتا ہے۔ اگر ایک دفعہ بھی ان کی طرف وحی فرمائی تو یہ چیز کیا ہے؟ ان کے مقام و مرتبے کی بلندی ہے۔ تو پھر اس ہستی کا کیا کہنا کہ جس کی طرف اللہ پاک نے ہر طرح کی وحی فرمائی ہوگی۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر اس لحاظ سے بھی فائق ہونا، اس لحاظ سے بھی بلند مرتبہ ہونا ظاہر ہوتا ہے۔